السلام علیکم ناظرین، معظم سجاد کیانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سروس لا کنسلٹنٹ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بیسیکلی میں ان اپنے دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس میں کچھ لیگل اسپیکٹس ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب جو پہلے آج سے 4 5 6 سال پہلے کا جو سینیریو تھا اس میں ریگولائزیشن عموماً ہم لوگ کلیم کر لیتے تھے آن ایکولٹی بیسس پہ، آرٹیکل 25 کے حوالے سے ایکول رائٹ ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ آپ کو دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے اس کی بھی۔ آپ آرٹیکل 25 کے تحت جو پہلے ریگولر ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو بھی وہ بینیفٹ دیا جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سینیریو چینج ہو گیا، اور اب بیسیکلی جو کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں ان کے لیے ایک ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 جو ہے وہ فیلڈ میں آ گیا۔ اب جب یہ ریگولرائزیشن ایکٹ فیلڈ میں آ گیا جس کو اسمبلی نے اپروو کر دیا، تو اس میں بیسیکلی اس کے بعد ایک اسٹیچوٹری رائٹ بن جاتا ہے کنٹریکچوئل امپلائیز کا کہ وہ اگر تو اس کی سروس 3 سال پوری ہو جاتی ہے کنٹریکٹ پہ کسی بھی محکمے میں، تو وہ اپنی ریگولرائزیشن کلیم کر سکتا ہے، اور اس کو ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس ایکٹ کے تحت اس کو ریگولرائزیشن کے لیے ریکمینڈ کرے، کمیٹی کو اس کو کیس بھیجے اور وہ دیکھیں اس کو، باقی فردر اگر فلفل ہے اس کی ریکوائرمنٹس تو اس کو ریگولر کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، جو باقی دوسرے جتنے بھی گورنمنٹ کے یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن میں کنٹریکٹ پہ امپلائیز کو رکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ اب اگر ریگولرائزیشن ایکٹ کا حوالہ نہیں دیتے اور وہ کلیم کرتے ہیں صرف آرٹیکل 25 کے حوالے سے، تو اس میں بڑا اسٹرکٹ ڈیسیجنز آ چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2024 SCMR 527 ایک ججمنٹ پاس کی ہے جس میں بڑا ڈیٹیل یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے ہیلڈ کیا ہے کہ جو ریگولرائزیشن کا عمل ہے وہ بیسیکلی پیورلی پالیسی میٹر ہے ڈپارٹمنٹ کا، اور اس میں کورٹس انٹرفیئر نہیں کر سکتی جب تک اس کو لیگل بیکنگ نہ ہو۔ اب جو لیگل بیکنگ ہے وہ اسی ریگولرائزیشن ایکٹ کی لیگل بیکنگ ہے۔ اگر آپ کا کیس اس میں فلفل کرتا ہے ریگولرائزیشن ایکٹ کے تحت، پھر تو آپ ریگولرائزیشن کے لیے اپنا وہ کلیم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کیس ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 جو کہ امینڈڈ 2019 میں ہوا ہے اس کے تحت فال نہیں کرتا، تو پھر آپ اس بیس کے اوپر کہ باقی لوگوں کو انہوں نے کر دیا آپ سے پہلے، اور اب آپ کو بھی اسی فوٹنگ پہ کیا جائے، تو اس کے اوپر آپ کا کیس بہت ویک ہے، اور وہ بہت ہی کم چانسز ہے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ اس لیے یہ میری ویڈیو اپنے تمام دوستوں کے لیے ہے جو کنٹریکٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں، تو وہ اگر تو ان کا 3 سال کا پیریڈ پورا ہو چکا ہے تو ان کو ریگولرائزیشن ایکٹ کے تھرو ہی اپنا کلیم کرنا چاہیے۔ اور اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے، اس سے پہلے جتنے بھی ریگولر ہوئے ہیں وہ فرام دی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے بھی ریگولر ہوتے رہے ہیں، لیکن اس ایکٹ کے بعد ایک وہ سٹاپ لگا دیا گیا ہے ان کا، وہ ود امیڈیٹ افیکٹ جو ہوتا ہے، امیڈیٹ افیکٹ دیا جاتا ہے ان کو جس دن سے ان کو ریگولرائزیشن ہوتی ہے، وہ پچھلا اپنا پیریڈ جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی کافی بحثیں ہو چکی ہیں، اور اس چیز کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کورٹس میں، لیکن فیکٹ تو یہی ہے جس میں ریگولرائزیشن جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کی کنٹریکچوئل امپلائی ہے جب ریگولر کیا جاتا ہے تو ریگولر ود امیڈیٹ افیکٹ سے ہی ہوتا ہے، جو لا بھی ہے اور جو ابھی جو پریزنٹلی جو سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ ریگولرائزیشن اپنا کلیم کرتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے کافی ساری ڈفرینٹ سینیریوز آ جاتے ہیں جو کہ 2018 کے ایکٹ آنے سے پہلے کی جن کی کلیم ہے، اور اس وقت کی جو پالیسیز اور رولز ہیں ان کو فیور کرتے ہیں، ان کا ڈفرینٹ سینیریو بنتا ہے، ان کے حوالے سے پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ کے جتنے ریگولر ہوئے ہیں وہ کس پالیسی کے تحت ہوئے ہیں، اور وہ پالیسی ان کی بھی لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ سارے فیکٹس دیکھ کے ہی اس کے اوپر پھر لائے عمل بنایا جاتا ہے۔ لیکن 2018 کے ایکٹ آنے کے بعد ایک اسٹیچوٹری رائٹ بن گیا ہے کنٹریکچوئل امپلائیز کا، اگر 3 سال سروس آپ نے کر لی ہے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کو وہ ریگولر کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو اس حوالے سے آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کو ڈور ناک کر سکتے ہیں۔ باقی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو میں مزید مختلف سروس میٹرز کے حوالے سے اس کے اوپر گائے بگائے انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔